یہ قلعہ نمرود ہے اور ار سے 320 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ قلعے میں داخل ہوتے ہی ہمیں سبز گنبد والی ایک خوبصورت مسجد دکھائی دی۔ سیاح یہاں قلعے میں داخل ہونے سے پہلے اور نکلنے پر نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ ریت کا طوفان ایک مد مقابل کی طرح پوری شد و مد سے ریت بھرے بگولے اڑانے میں مصروف تھا اور مجھے کیمرے کا لینس مسلسل صاف کرنا پڑ رہا تھا۔ طوفان یقیناً خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا اور ہمیں جلدی کرنے کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اعلیٰ پائے کی منظر کشی نہیں کر سکا، تو اس کے لیے معذرت۔ خیر، یہاں دیکھنے کو کھنڈر ہی ہیں۔ یہ دھندار کھنڈر بھی تاریخ کے 4000 سال پرانے خزانے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ زمانہ جب بت پرستی اور توحید کے مابین کھلی جنگ کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واشگاف الفاظ میں حق پرستی کا اعلان بھی کیا اور دعوت بھی دی۔ اس زمانے میں بابل کا بادشاہ نمرود تھا۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد سارک ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ آپ کی پرورش آپ کے چچا آزر نے کی۔ آزر ایک ماہر اور مشہور بت تراش تھا۔ بہت بچپن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بت سازی اور بت پرستی سے بیزاری محسوس کرتے تھے۔ آپ کی عمر 16 برس تھی جب آپ کو بت پرستوں کو ذکر پہنچانے اور بتوں کی دبوبیت کا پردہ چاک کرنے کی خاطر ایک تجویز سوجی۔ قصہ یوں ہے کہ ایک بڑے سماجی تہوار کی آمد تھی جس میں تمام اہل شہر کی شرکت ناگزیر سمجھی جاتی تھی۔ ہر شخص تقریب کی اختتامی ضیافت میں مدعو ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تہوار میں جانے کے بجائے شہر میں رک گئے، اور جب شہر کے خالی ہو جانے کا یقین ہو گیا تو آپ ایک بڑے کلہاڑے سے مسلح بت کدے میں پہنچے اور تمام بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا۔ آپ نے سب سے بڑے بت کو کوئی نقصان نہ پہنچایا اور کلہاڑا اس کے گلے میں لٹکا کر واپس آ گئے۔ اہل شہر واپس لوٹے اور اس صورتحال سے آگاہ ہوئے تو ششدر رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بتوں سے بیزاری سے تو وہ آگاہ ہی تھے اور تہوار میں نہ جانا بھی واضح تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مندر میں طلب کیا گیا اور سوال کیا گیا کہ کیا بتوں کا یہ حال تم نے کیا ہے؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، غالباً یہ اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اسی سے پوچھ لو۔ انکوائری افسر زچ ہو گیا، کیا تم نہیں جانتے کہ بت بول نہیں سکتے؟ یہ اس کا سوال تھا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے ٹھوس لہجے میں حاضرین کو مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم ان بتوں کو خدا مانتے ہو اور پوچھتے ہو جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں؟ کیا تم اپنا عقل و شعور کھو نہیں چکے؟ کچھ دیر کے لیے تو بت پرست سناٹے میں آ گئے اور پھر حواس بحال ہوتے ہی چلا اٹھے، جلا ڈالو اسے، ہم اپنے بتوں کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ چنانچہ معاملہ مذہبی رہنماؤں تک پہنچا جنہوں نے اس سزا کو درست قرار دیا، اور بادشاہ وقت نمرود نے بھی اس کی توثیق کر دی۔ واضح رہے کہ بادشاہ کے لیے نمرود کا لفظ قرآن پاک میں نہیں آیا، یہ لفظ بائبل میں استعمال ہوا ہے۔ ایک بڑی آگ روشن کی گئی جیسی پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑ کر اس آگ میں ڈال دیا گیا، اور تب ایک معجزہ رونما ہوا۔ بھڑکتی آگ نے لوہے کی زنجیریں جلا ڈالی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جسم تو کیا، لباس کو بھی آگ نہ چھو سکی۔ لوگوں پر سکتہ طاری تھا اور وہ بھی چلا اٹھے، دیکھو دیکھو، ابراہیم کے خدا نے اسے بچا لیا۔